حضرت مولانا عزیز صاحب کے سبھی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشکر فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں. اگر فیس بک پر ہے تو پیج کو فالو کر لیں. خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تعلق ہے، لیکن اس تعلق کی زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ دل میں اللہ نہ اترے. اسی کو دوسرے لفظوں میں آسان میں کہا کرتا ہوں، ایک ہے اللہ کی ذات کو ماننا کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات کو ماننا. یہاں تک تو کافر، یہود اور نصارہ، مشرک سب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا ہندو مسلم ہندو بھی یہ بھی ساتھ ہے. جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت کا مشرک جو تھا، زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے، وہ بھی اللہ کی ذات کو مانتے تھے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. 21ویں پارے کی آیت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے، زمین کو کس نے بنایا ہے، سورج کس نے لگایا ہے، یہ سورج گردش کر رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، بارش کون برساتا ہے، فصل کون اگاتا ہے، یہ دونوں آیتوں کا مضمون ہے. اگر ان کافروں سے آپ پوچھیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے، تو ضرور کہیں گے، بغیر شک کے کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے. دیکھو اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میری ذات کو تو یہ بھی مانتے ہیں. تو یہاں تک ہم اور وہ، مسلمان اور کافر سب برابر ہے. اللہ کی ذات کو انہوں نے بھی مانا، اللہ کی ذات کو ہم بھی مانتے ہیں. ہم میں اور ان میں جو دراڑ پڑتی ہے، فرق پڑتا ہے، دونوں کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دوسری چیز ہے اللہ کی ماننا. اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. اللہ نے کہا محمد میرا نبی ہے، میں ہی اس پہ قرآن اتار رہا ہوں. مسلمان ان کا بالکل مانتے ہیں، کافروں کا ہماری سمجھ میں نہ آئے. ایسے کیسے ہو سکے؟ ہماری طرف کھاوے، ہماری طرف پیوے، ہماری طرف بازار میں جاؤ، یہ کیسا رسول؟ تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے نہیں مانا، ہم نے مان لیا. یہاں سے پگڈنڈی الگ الگ ہو گئی. اللہ نے کہا نماز پڑھا کرو، مسلمانوں نے شروع کر دی، کافر نہیں پڑھتا، راست بٹ گیا. اللہ کو مانا انہوں نے، ہم نے بھی مانا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی ماننا. یہاں سے بٹوارا شروع ہوتا ہے. مجھے معاف کیجئے، آج کا مسلمان بھی اس زمانے کے کافروں کی طرح ہے. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. اللہ کہتا ہے ٹٹلو مت کاٹو، اولیس مت کاٹو، حرام مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، شراب مت پیو. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں یہ سب حکم ہے. کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ اللہ کہتا ہے داڑھی مت کٹایا کرو، اپنے نبی کے عشق اپنے دل میں رکھو، نبی کی سی صورت بناؤ، نبی کی سی سیرت اختیار کرو. کون مانتا بتائیے؟ حضرت جی آتے ہیں، سال میں بڑا بڑا جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، کتنی باتیں وہ کہہ کے جاتے ہیں. بتائیے کس نے مانا؟ تو صرف سننا کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرم برداری، اللہ کی ماننا. اللہ کو تو سب نے مانا اور آج بھی مانتے ہیں. آج کا ہندو بھی کیا کہتا ہے؟ بھائی اوپر والا ہی مالک، وہی کرتا ہے بھائی جو کچھ کرتا ہے. آج کا ہندو بھی کہتا ہے، جو بت پوجتا ہے وہ بھی کہتا ہے. تو اللہ کو تو وہ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں. فرق یہاں سے ہوتا ہے اللہ کی کون کون مان رہا ہے. اگر کوئی آدمی، اب دوسرا نتیجہ سنو پہلے پارے میں، جو آدمی اللہ کو مانے، جو قوم اللہ کی ذات کو مانے لیکن اللہ کی نہ مانے، تو اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ایسی قوم دنیا میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہے گی. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. یہ پہلے پارے میں کہ جو اللہ کی کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہیں، بعد کو نہیں مانتے ہیں، آدھا ایمان آدھا نہیں، آدھی اطاعت آدھی نہیں، ایسے لوگوں کا مقدر دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. آج ساری دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، بے عزت ہے، ہر کوئی اس کو پیٹ رہا ہے، کوٹ رہا ہے. اللہ ہم پر ظلم نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ ہمارے اپنے بوئے ہوئے کانٹے ہیں. اپنے اپنے راستے میں خود کانٹے بوئے تو کانٹے چبھیں گے. اللہ تو اعلان کر چکا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تمہارے لیے ہی عزت ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، غلبہ اور عزت اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اہل ایمان کا ہے. لیکن شرط یہ ہے پکے مومن بنو، پکے مسلمان بنو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو. جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. اور کر کے دکھایا اللہ نے. 313 تھے، 1000 کے مقابلے مغالب آ گئے. صرف 313، اور وہ بھی نہتے خالی ہاتھ. پورا آپ کو تعجب ہوگا
313 में से 8 साहबा की तलवार थी बस, और वो भी कत्तर से बांध रहा थी, कत्तर से बंधी हुई तलवार, और वो भी 8, 313 तो खाली हाथ से, कहीं पे तीर हो, कहीं पे कुछ हो, कहीं पे डंडा हो, और उधर 1000 का मजमा खड़ा हुआ और सब मुसल्ला, सबके पास हथियार है। उस जमाने की तरक्की के एतबार जो हो सकता था वो था, ये खाली हाथ थे। लेकिन वो कामिलुल ईमान थे, कामिलुल इताअत थे। उन 313 की अल्लाह ने मदद फरमाई, और ऐसी मदद फरमाई ये 313 उन 1000 की निगाह में ऐसे लग रहे थे जैसे ये तो 4-5 हजार का मजमा। भाई ये कुरान कह रहा है, 10वें पारे में कह रहा है, अल्लाह ने तुम्हें ए ईमान वालों, तुम्हें उनकी आंखों में कई गुना करके दिखा दिया है। 313 लग रहा था यार, तो घड़े सार खड़े, मजमा कसीर कर दिया अल्लाह ताला ने, किताब निगाहों में हैबत बैठ गई, खौफ आ गया उनके दिल में। फिर अल्लाह ने फरिश्ते भी उतार दिए, वो फरिश्ते भी शक्ल बना बना के मजमे के साथ खड़े हो गए, अहले ईमान के साथ, मजमा बहुत बड़ा लग रहा है, वो घबरा गए। आज भी अगर अल्लाह से हमारा और आपका तमाम उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक अच्छा हो जाए तो अल्लाह आज भी मदद के लिए तैयार है। रिश्ता हमने ही खराब किया, ताल्लुक हमने ही खराब किया, अल्लाह की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। तो खुलासा ये है कि अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक एक तो रस्मी होता है, आज के मुसलमानों का ताल्लुक रस्मी है, माँ बाप को बस ऐसा देखा तो हम भी समझ रहे हैं कि ऐसा है। एक ऐसा ताल्लुक है कि उसके लिए आदमी सब कुछ कुर्बान कर दे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे। मन नहीं करता नमाज पढ़ने के, लेकिन अल्लाह कहता है पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह कहता है भाई हलाल रखो, हराम के करीब न जाओ, मन नहीं करता, हर एक का मन करता खूब आए भाई, खूब बिल्डिंग बनाओ, लेकिन कुर्बानी दो, इस चीज को छोड़ने के लिए कह रहा छोड़ दे। यही ईमान है, ईमान का तकाजा ही है ये। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, तमाम सुनने वालों को अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें।